کہ چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا۔ یا اللہ ایسا بنا دے چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا ہوئے، ویکھن مینوں تے رب کہن تینوں یا اللہ سونیا تو کمی لیس کمثلہ شیء، میں کہاں گا ایکم مثلی، پھر ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اور بڑی گہری باتیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ وبکبریائہ وبسبحان وباتقان وباعلان، وبسبحان وباتقان وباعلان وبایمان وبعرفان وبیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ ووحد بوحدۃ ووحد بوحدہ وحید واحد بلا جدد ومدد ونصف ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لا ولد ولد جلد جسد عضو عضو نصب ولا عیب تاب لا ثم نشهد ان سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومقسومنا ومحبوبنا وموجودنا ومعشوقنا وإجلل الخلق جديرنا وجم المناقب ومعتصر المكروه ومنتاج الغفران من كل طائب أعظم الحل وأحسن الحل وأجمل الحل وأطهر الحل وأمجد الحل وأعلم الحل وأولى الحلق وأعلى الحلق وأفضل الحلق وأفضل وأنور الحلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وألينا وأفضلنا وآخرنا وظاهرنا وباطنا أمرا ورجا رقصنا أكمل أشرف أحسن أكمل أعرف أقرب بلا ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا ونادلنا ورونق جدراننا وتبریق بیوتنا وقرۃ عیوننا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقویل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب و مجیب و منیب و قریب و ربنا وعدوۃ قدوۃ نظمۃ اسوۃ حسنہ بدرائر القاہرۃ الظاہرۃ الباطنہ ثم صعد الی سدرۃ المنتہی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کی ہے رات لینے آیا ہے تارا، مست بوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ سب کیا کو سبحان اللہ۔ مست بوئے بلبلے
پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست ہوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران کا۔ نہایت ہی واجب تزئین دوستوں، بزرگوں، ذی وقار ساتھیوں، علماء اسلام، اہل سنہ والجماعت، علماء، مشائخ، شیوخ، واعظین تشریف فرما ہیں اور صوفی حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور نعت خوانان شیریں لسان بھی تشریف فرما ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کا جمع غفیر پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے، تو میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب پاکستان، مبلغ اسلام، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الوحید صاحب قادری مجددی، ان کا ہے کہ انہوں نے اب جمعہ پڑھا کے جس طرح بھی لوگوں کے سینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی میگھیں کو، وگرنہ میں نے بڑی مسجدیں ایسی دیکھی ہیں کہ جہاں پہ لوگ نظر ہی نہیں آتے، بڑے کم نظر آتے ہیں، تو صرف بزرگ حضرات تشریف فرما نہیں، جوان لوگ بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، ینگسٹر، انٹرنیٹ بچے جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور جوان بچوں کے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت کا جذبہ، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ آپ جو جوانی میں خدا کو، اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، یہ نبیوں کا ہاتھ ہے، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو بڑے مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ سب کو ذوق سے بیٹھنا چاہیے، سستی ختم ہو گئی ہوئی ہے، ہم ساری رات سے جاگ رہے ہیں، علماء بھی ساری رات سے جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو میں جلدی تقریر رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ وقت کی مناسبت کے ساتھ تقریر کرنے کا شوق ہے۔ میں نے کبھی بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، تو جتنے بھی علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، وقت کے اختصار کے پیش نظر میرے والد گرامی حضور مناظر اسلام بھی تشریف فرمائے ہیں، کافی دیر سے علیل ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن یہ بھی نبی پاک کا کرم ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیماری کے باوجود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے قائم و دائم رکھے اور ان کی بیماری کو ختم کر کے نبی پاک اپنی رحمت اور برکت کرتا ہے۔ اور جتنے لوگ آپ تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دلی نیک دلی حاجات پوری فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اس محفل مقدسہ کا اہتمام کیا ہے، ناشتے کا اہتمام کیا ہے، جس نے بھی جو کوشش کی، صحیح کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، شرف قبول۔ یہ جو محافل ہوتی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک کا ذکر کیا جائے تو اس جگہ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ ذکر رسول ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اس جگہ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین خود بھی تشریف۔ اور آج تو گھڑی ایسی ہے، وقت ہی ایسا ہے، ہو سکتا ہے کملی والا آج ہی کرم ہم سب پہ فرما دے، تو ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے۔ طاہر کریمی صاحب ہیں، آپ نے ہاتھ کر دیا۔ طاہر کریمی صاحب نے شعر لکھا ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ فکر کرتے ہیں؟ طاہر نجات کی جب شعبہ نجات کے نگراں، جب شعبہ نجات کے نگراں ہوں تو ہمیں تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں علیل ہوں، بڑی دیر سے ان کو پتہ ہے، کمزور بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا،
گا، لیکن میں نے یہ ماسل کو ارادہ کیا کہ میں زور نہیں لگا پاؤں گا تو آپ کو سواد نہیں آتا، کیونکہ تمہیں مول بھی ہو چاہیے جڑے چنگا ٹلے نال بولے کلیجے تو سٹ بچے، میں جو بولا ہوں اجے بھی سکنا ہوں، آواز میری اجے بھی بلند ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کملی والے کا کرم ہے کہ طاہر کریمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن کملی والے مدینے کی طرف منہ کر کے نہ رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے، تو آپ نے شعر لکھا ہاتھ پر، آپ فرماتے ہیں میرے تحیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، میرے تحیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور بدل بدل کر لباس نوری، بدل بدل کر لباس نوری ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں، اور حد کر دیتی آپ نے، آپ فرماتے ہیں جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے، جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے، اور ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، اور تیاری کر لو تب سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ والا خود بھی تشریف لے آتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے جلا والا کے مصطفیٰ ہیں۔ تقریر میری شروع ہو گئی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف 2-4 منٹ ہے، 5 منٹ میں تقریر کرنی ہے، تو تسی تقریر دھیان نال سنو۔ اپنے رب جلا والا کے مصطفیٰ ہیں، اور جس کا مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا چنا ہوا ہو، پسندیدہ ہو، سلیکٹیو ہو۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہوتی ہے کہ جس کا مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا چنا ہوا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، امتیازی ہوتا ہے، نویکڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے رب کے جو محبوب مصطفیٰ ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، تو رب نے مصطفیٰ کو چن لیا اپنے لیے، اور پھر یہ امت کو چن لیا مصطفیٰ کے لیے، اور اس میں بھیج دیا تاکہ میرا بھی محبوب ایک ہو، آپ کا بھی محبوب ایک ہی، میرا بھی محبوب ایک ہی ہوگے تو تہاڈا بھی۔ میں پنجابی چ بھی گفتگو کراں گا نال نال تاکہ تسی تھوڑا بہت ہل سکو۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت گل حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تواڈے کول آوے تے آکھے کہ میں جناب اج کتا ویکھیا تو دے منہ وچوں جڑی جھگ نکلدی سی نا پئی، تو دے وچوں کستوری نال چوکی خوشبو پئی ہوئی۔ فرمایا گل منن والی نہیں پر مان لینا، یہ گل منن والی نہیں پر مان لینا۔ کہ کوئی بندہ یہ آکھے میں سپ ویکھیا تے او دے منہ وچوں جڑا پانی پہ نکلدا سی نا او دے وچوں جناب شہد کی طرح میٹھا سی، یہ بھی منن والی گل نہیں پر پھر بھی مان لینا۔ پر انج کدے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ دنیا دار ہوئے، کمینہ ہوئے، مرزا ہوئے، جیل میں ہوئے، گامدی ہوئے، یا اس قسم دے لوگ ہون، اونا کو کوئی بندہ اٹھ کے آوے تے آگے کہے کہ مینوں انہاں کول عشق رسول ملے ہے۔ فرمایا انج کدے نہیں ہو سکتا، عشق رسول جدوں بھی ملے گا، یا پیر سیال کو ملے گا، یا پیر پٹھان کو ملے گا، یا پیر میر علی شاہ کو ملے گا، یا پیر مراتب علی شاہ کو ملے گا، یا حاجی حسین رضوی کو ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، دار کی آمد، دار کی آمد۔
سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھے پھر عشق رسول مل جائے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ریسرچ اسکالر ہیں اور اندر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، باہر نکلنے کی اوقات نہیں، اور لوگوں کا جو انٹرنیٹ بچے آج کل یہ ینگسٹر ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنے علماء چھوڑ کے چبل کو بھیج دے اصل کوئی یہاں پہ نہ کوئی کھلے میدان لگے کرتے ہیں۔ ہم ریسرچ اسکالر ہیں، ہم تو ریسرچ کریں گے۔ میں کیا ہم کوئی ریسرچ اسکالر ہیں؟ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ریسرچ اسکالر تو وہ ہونا جو تھرڈ پرسن ہو، نیوٹرل ہو۔ ہم اس پہ بھی سرنڈر کر دیا، ہم نے کہا ہم رسول اللہ کے بارے میں کوئی ریسرچ اسکالر نہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس سے بڑا غلامی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اگر اہل سنت کی یہ شان ہے کہ اگر قرآن میں بھی کوئی لفظ ایسا آ جائے جس کا معنی رسول اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، ہم وہ معنی بھی ترک کر دیتے ہیں، ہم وہ معنی بھی ترک کر دیتے ہیں۔ میں اس سے بڑا غلامی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، اور جو تقریر میں نے لفظ اینڈ پہ کہنے تو وہ بھی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پہ توجہ کریں۔ میں ایسی 100 آیات دکھا سکتا ہوں جس میں ہمارے لوگوں کے مکتبہ فکر کے علماء نے وہ معنی نہیں لیا جس میں رسول اللہ کی شان کے مطابق معنی نہ ہو، بلکہ وہ معنی لیا جو ہو تو قرآن کا لفظ لیکن معنی رسول اللہ کی عظمت کے مطابق ہو۔ میں کوئی بندہ آوے نا تواڈے کول پھر روپیہ 60,000 دو تے تقریراں فرائیں تے کرو، پھر تسی دب کے سبحان اللہ دے، میرے چھوٹا ویکھ کے کمزور ویکھ کے دب کے سبحان اللہ نہیں آندے، دب کیا کو سبحان اللہ۔ میں تقریراں بڑی دور دور کیتیاں تے لوکی بڑا سبحان اللہ دے، میری عادت پی گئی تے جے تسی اسی طرح چپ رہنا سی میں بھی مٹھی مٹھی تقریر کرتا رہندا، میں بیماری دا بہانہ لا کے تے میں بھی چپ کر رہندا، ہولی ہولی تقریر کردا تے تانوں بھی زور نال سبحان اللہ کہنا پے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب کوئی سواد آ رہا ہے، پتہ چلا ہے کہ باہر والے لوگ بھی میلاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا ہم کوئی ریسرچ اسکالر نہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ سارے ہر زمانے میں کئی نبی کر لیں تے جدوں مصطفیٰ دی باری آئی، اس زمانے دی باری آئی، پھر گلا مصطفیٰ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا چپ کر جا مولوی، تینوں پتہ نہیں جدوں مصطفیٰ ہوئے پھر کسے ہور دی لوڑ نہیں ہوندی۔ میں رب ہو کے جانا وا کہ میں رب بھی مصطفیٰ نو ویکھاں تے جگ بھی مصطفیٰ نو۔ میں رب ہو کے جانا وا کہ میں بھی مصطفیٰ نو ویکھاں تے جگ بھی مصطفیٰ نو ویکھے۔ اللہ فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں پوری کائنات واسطے ساری تعریفاں میرے واسطے تے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا دی۔ اس کا پنجابی ترجمہ پتہ کی اللہ فرماندا ہے کہ محبوب سارا بندیاں نو پالن واسطے میں کافی ہاں، سنبھالن واسطے تو آپ کو دیکھتے شیر پڑھ رہی ہے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، اور جلک سے جن کی فلک ہے روشن، جلک سے جن کی فلک ہے روشن، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ آفتاب تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ سنیوں نے تیسری عید کہاں سے پیدا کی؟
میں کہ تم مولوی ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں مولوی ہوں۔ میں کہ سرکار کا فرمان نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا کیڑا؟ میں کہ سرکار فرماتے ہیں الجمعہ تو عید للمسلمین، ہر جمعہ ہر ہفتے سرکار فرماتے ہیں عید مسلمانوں واسطے۔ میں کہ یہ پتہ ہی کہ عید کا دے لے جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کیا میں دساں؟ میں جو آقا دا غلام ہوں، میں بتاؤں کیوں عید ہے؟ اس دن پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، تو جس دن پوری آدمیت و انسانیت کا باپ پیدا ہو اس دن تو عید ہو، تو جس دن سید الانبیاء پیدا ہو عید نہیں ہو سکتا۔ کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہجے تے سانو ہی نہ ڈکے تے میں تے حضرت صاحب نے وہ جام پلائے نہیں، میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو، تو میرے دل کے دھڑکنے کا پتا کرتا ہے۔ صاحب کا کرم ہے کہ سینہ کھول دیتا، کہ بزرگاں کو بیعہ کرو تاکہ تو آدمی کوئی ہوش آ جائے۔ جبل جبل مولویوں کو بہنا ہم بڑا کرتے ہیں، ہمیں یہ بڑا پتہ ہے۔ میں کہ تم کب کر ڈالا، جہاں پہ تحقیقیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ عزت مصطفیٰ شروع۔ یہ جو ذکر آپ کرتے ہیں یہ کس نے کیا؟ میں کہا قرآن پڑھی، ہاں میں تجوید کرتا ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں فلانا ہوں۔ میں کہا اچھا راجہ جا مولوی سی ہو؟ میں کہا قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ یہ آیت پڑھیا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ ترجمہ کرے نا ذرا، تو کہنے لگا اے محبوب ہم نے آپ کو پچھلے نبیوں کا ذکر اس لیے سنایا تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے۔ میں کیا یہ پتہ ہی ذکر کرنے والا کون؟ کہندا اللہ۔ میں کیا سنن والا کون ہے؟ کہندا رسول اللہ۔ میں کیا شرم نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں لگا ذکر رسول اللہ دا پہ کردا ہے اللہ تے ذکر سنن والا رسول اللہ۔ پتہ لگ گیا نبیاں دا ذکر کرنا خدا دی سنت ہے، نبیاں دا ذکر کرنا مصطفیٰ دی سنت ذکر کرنا خدا دی سنت ہے۔ یہ میں ساری آیات پڑھ رہا ہوں، شعر نہیں اج میں تمہیں سنانا، شعراں دی بٹاریاں پر شعر کا کم ہی نہیں۔ اج سارا دن تسی درود پڑھو، سلام پڑھو، شعر تو پھر سناواں۔ اور پھر ابھی آپ نے جلوس جانا ہے، تو پھر یہ جلوس کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف کھولو، پتہ ہے جلوس حضور کے سامنے نکلا، اہل مدینہ نے نکالا، استقبال کیا، مرحب کہا، اور ترہیب کے وقت زمین پہ نہیں کھجوروں پہ چڑھ گئے، دلال بدرو علینا پڑھنے لگے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، بچیاں بھی تھی بچے بھی تھے، پاک بچوں کے قریب ہی گئے، فرمایا بچوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک کے چہرے پہ مسرت پھیل گئی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا بچوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جس کام سے رسول اللہ خوش ہوتے ہوں ہماری طرف سے پوری کائنات ناراض ہو جائے، ہم نے تو اپنے آقا کو خوش کرنا ہے نا۔ اور اگر یہ رویہ جو یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ میلاد نہ منایا کرو، یہ جو آپ میلاد مناتے ہو فضول حرچی ہے، کہ میں کیا 11 پرو میکس رکھے، 13 پرو میکس رکھے، 14 پرو میکس رکھے، گوجی دے وچ 5-7 لاکھ دے موبائل رکھے، ادوں تینوں کسی غریب دی بیبی دا بیاہ دا خیال نہیں آیا؟ اسی کملی والی دا کملی والے دی اون دی آمد وچ چند پیسے لا دئیے ہم تکلیف بن جاتی۔ میں کہ گڈی کنے دی رکھی آ؟ یہ 60 لاکھ روپے دی کل لئی۔ میں کہ تو 60 لاکھ روپے دی کل لئی آ، دل وچ خیال نہیں ہویا 17 لاکھ لے کے باقی جڑے پیسے نے غریب دا بیاہ ہی کر چھڑیا۔ میں کہ یہ شرم نہیں ہوندی کی گلاں پیا کرنے رسول دے بارے؟ کوئی اسی تے رسول اللہ دا ذکر تا کرنے ہاں کہ فرشتے مصطفیٰ راضی ہو جائے، فرشتے خدا راضی چیز قربان کرنا سکتا۔ اور یہ جو رویہ یہاں اختیار کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، کسی بدھسٹ سکھ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے کہ آپ مان لے آؤ، وہ کہیں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ منانے والے ہیں، کچھ نہیں منانے والے ہیں۔
اس قسم کی باتیں جب کریں گے لوگ تو پھر تو لوگ ایمان ہی نہ لے کے آئیں گے. دین امن کا نام ہے, دین فداکاری کا نام ہے, دین رسول اللہ پر قربان ہو جانے کا نام ہے, اور رسول اللہ کی عظمت پر قربان ہو جانے کا نام ہے. کسی کو شک ہو تو پڑھ کے دیکھیں قرآن. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے ہر رشتے سے, ہر کاروبار سے, ہر مکانوں کی محبت سے بڑھ کر جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو. تم مومن ہے جو رسول اللہ کی آمد پہ خوشی کرے. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا جاؤں جو تکلیف کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی گالوں جیڑی کارخانے بڑی چنگی ہے, جب رسول اللہ کے بارے میں بات ہو تو سب زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے, پھر عظمت بیان کرنی چاہیے. یہ علامہ صاحب مال کی نے حاشیہ ہے جلالین, اس پر لکھا لا تاجل دعا رسول بینک. آپ فرماتے ہیں جو شان رسالت علم کے باوجود بیان نہیں کرتا یا استخفاف کرتا ہے یا شان رسالت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں من استحفا بے جناب ہی ہوا کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ. جو شان رسالت گھٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ لعنتی بھی ہے, کافر بھی ہے. مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے رسول کی عظمت بیان کرے, وہ مومن ہے. میرا خیال ہے وقت پورا ہو گیا ہے کہ ہے یہ ہے تو کل سنا دیجیے. اب ایک بار زور نال نعرہ لاؤ. رسول اللہ آگے کملی والا تشریف لائے. سبحان اللہ. اللہ کو پوچھنے ہیں کہ یا اللہ یہ کملی والا آیا بشرا دا باپ حضرت آدم کی تو اللہ فرماتا ہے من سلسال من حمأ مسنون. گلی سڑی بدبودار حضرت آدم پیدا ہے. یا اللہ حضرت حوا کی تو پیدا ہے. فرمایا وَمِنَا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اسی آدم وچوں جوڑا پیدا کیا. آدم دی کھبی پسلی وچوں اسی حوا پیدا تے یا اللہ اسی کتوں پیدا ہوئے. فرمایا من تین من نطفہ, تسی مٹی وچوں پیدا ہوئے, تسی نطفے وچوں پیدا ہوئے. میں آیتہ رپیٹ کر لگا وا, تسی لفظ من تے توجہ کرنا. میں کیا یا اللہ آدم کتوں پیدا ہوئے. فرمایا من سلسال من حمأ مسنون. یا اللہ ہوا کتوں پیدا ہویاں. فرمایا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. یا اللہ اسی کتوں پیدا ہوئے. فرمایا من تین مٹی وچوں پیدا ہوئے. من نطفہ نطفے وچوں پیدا ہوئے. میں عرض کیتی سونیا یار کتوں بنائی. فرمایا قد جاءکم من اللہ. آدم مٹی وچوں, حوا آدم وچوں, ساڈی واری آئی اسی مٹی وچوں, اسی نطفے وچوں. جدو یار دی واری آئی اللہ فرماندا ہے من اللہ. میرے بلو میرے بلو. جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا, چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا, جب خدا کو نور اپنا بنانے کا خیال آیا, پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال. یا اللہ آدمیت انسانیت جیڑی ہے یہ تو پہلا تو نبوت بنائی جی تو ہے ہی کچھ نہیں سی تو یار کتوں بنائے. فرمایا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ. میں اپنے نور وچوں نور
اپنا جلوہ سامنے رکھ کے فرمایا اونی حبیبی محمدہ، اونی حبیبی محمدہ، تو میرا یار محمد بن جا، میرا محبوب محمد بن جا۔ جو اللہ نے کملی والے کو بنایا ہوئے گا تو پوچھیا ہوئے گا محبوب تینوں میں بنا لگا ماں کہ کس طرح دا بنا؟ شاید کملی والے نے آکھے ہوئے گا یا اللہ پوچھنا نہیں، یہ پوچھی لے آئی پھر ایسا بنا دے کہ چہرہ میرا ہوگی وچ جلوہ تیرا۔ یا اللہ ایسا بنا دے چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا ہوئے، ویکھن مینوں تے رب کہن تینوں یا اللہ سونیا تو کمی لیسا کا مثلہی شیئن، میں کہاں گا ایوکم مثلی، پھر ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر ضرور آ گیا۔ اور بڑی گہری باتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے تو بڑی حقیقت پہ مبنی مجھے کہا باتیں کرنی ہے، پر میں نے کہا نہیں، ہمیں شریعت میں رہنا ہے، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مولوی جو شریعت سے باہر نکلے وہ مولوی نہیں ہوتا، تو ہمیں تھوڑا ڈر ڈر کے رہنا پڑتا ہے، وگرنہ صوفی کا علم لینا ہو تو حضرت صاحب سے لیا ہے، ڈاکٹر صاحب کی قدموں میں رہ کے لیا ہے، تو شریعت کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں، جو باتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور میں بیمار تھا، علیل تھا، لیکن یہ کملی والے کا کرم ہے، وہ مجھ سے خود ہی بلاتے رہتے ہیں، بولا جاتا ہے اب پھر جا کے میں نے تقریر کرنی ہے، رات کو پھر تقریر ہے، اور بھی کئی سفر کرنے عمر گزرے گی اسی دشت کی سیاہی میں، کملی والا اپنا بنا لے، اور کوثر مجھے ہے صرف ایک ہی اعزاز کی بس کہ محشر میں کہہ دو چھوڑ دو یہ میرا کلام ہے، کملی والا ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہہ دینا اسے چھوڑ دو، اس سے بڑا اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی بندے کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے خوبصورت علماء اور پڑھے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کوئی بھی بات ہو پہلے ان سے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، پھر تاکہ انٹرنیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمان خراب کر رہے ہیں وہ آپ کا ایمان خراب نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔